نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی شان اور بڑے فضائل ہیں، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے مقامات سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑے فضائل عطا فرمائے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جیسا مقام و مرتبہ انبیاء میں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، اور حضور غوث پاک امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد سے لے کر کے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام و مرتبہ ایسے ہی نہیں عطا فرما دیا، بلکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی عبادت و ریاضت کی ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، بڑی مشقتیں جھیلی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے شیاطین سے بھی مقابلہ کیا ہے، شیاطین سے بھی جنگ کی ہے۔ حضرت شیخ عثمان شیرفی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میرا دن بنجر ویران اور خراب مقامات میں رہا کرتا تھا، بغداد کی طرف بالکل نہیں جاتا تھا، شیاطین میرے پاس اکٹھا ہو کر ہیبتناک صورتوں میں سب بسب آتے رہے، مجھ پر آگ پھینکتے رہے، مجھ سے لڑا کرتے تھے، مگر میں اپنے دل میں وہ ہمت، استقلال، شجاعت و بہادری، اولو العزمی اور ثابت قدمی پاتا جو بیان سے باہر ہے، اور ہاتف غیبی سے یہ آواز آتی اور یہ کہتے ہوئے سنتا کہ اے عبد القادر، اٹھو، میدان میں نکل کر ان شیاطین کا مقابلہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے اور تم کو ثابت قدم رکھیں گے۔ پھر جب میں ان کے مقابلے کے لیے اٹھتا، ان کے مقابلے کے لیے آتا، تو وہ سب کے سب رفو چکر ہو جاتے، سب کے سب بھاگ جاتے، گاہے گاہے دھیرے دھیرے ان میں سے صرف ایک شیطان کھڑا رہتا، ایک شیطان بچتا، اور مجھے طرح طرح سے ڈرا کر کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں جرأت کر کے اس کے منہ پر ایک تماچا مارتا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ جاتا، پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل کر خاک اور بھسم ہو جاتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک بد شکل، بھونڈی صورت میں، بد صورت اور بدبودار ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں، مجھے اور میرے گروہ کو آپ نے عاجز کر دیا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جا، یہاں سے دور ہو جا، مجھے تجھ پر اطمینان نہیں ہے، مجھے تجھ پر یقین نہیں ہے، مجھے تجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ غیب سے کسی نے اس زور سے ایک ہاتھ اس کے دماغ پر مارا کہ یہ زمین میں دھستا چلا گیا۔ اس کے بعد یہ میرے پاس پھر دوبارہ آیا اور آگ کے شعلوں سے میرے ساتھ لڑنے لگا۔ اچانک سبزہ گھوڑے پر سوار ایک شخص نے آن کر مجھے ایک تلوار دی، جس کے دیکھتے ہی دیکھتے یہ ابلیس الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ پھر تیسری دفعہ میں نے اس کو پھر دیکھا، اس وقت یہ مجھ سے دور بیٹھا گریہ وزاری میں مشغول تھا، سر پر خاک مٹی ڈال رہا تھا اور حسرت بھرا سانس لے کر کہہ رہا تھا کہ اے عبد القادر، اب میں تجھ سے بالکل مایوس اور نا امید ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا اے ملعون، دور ہو جا، میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا ہوں۔ تیرے یہ الفاظ بھی تیری شیطانیت اور مکاری پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر اس نے میرے گرد اگرد بہت سے جال بچھا دیے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے جال ہیں؟ اس نے کہا یہ دنیاوی وساوس کے وہ جال ہیں جن سے ہم تم جیسے لوگوں کا شکار کیا کرتے ہیں۔ تب میں نے 1 سال تک ان کے بارے میں توجہ کی، یہاں تک کہ وہ سب کے سب ٹوٹ گئے۔
وہ سب کے سب جال ٹوٹ گئے۔ پھر اس نے بہت سے اسباب مجھ پر ظاہر کیے جو چاروں طرف سے مجھے احاطہ کیے ہوئے تھے، مجھے گھیرے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ اسباب کیسے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر تک ان کی طرف متوجہ رہا، یہاں تک کہ یہ اسباب مجھ سے بالکل ختم ہو گئے، منقطع ہو گئے۔ اس کے بعد مجھ پر میرے باطن کا انکشاف کیا گیا تو میں نے اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث دیکھا۔ میں نے دریافت کیا کہ علائق کیا ہیں، تو مجھے بتلایا گیا کہ تمہارے ارادے اور اختیارات ہیں۔ پھر 1 سال تک میں ان کی طرف توجہ کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ سب کے سب علائق منقطع ہو کر ختم ہو کر میرے دل کو ان سے خلاصی ہوئی۔ اس کے بعد مجھ پر میرا نفس ظاہر کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ابھی اس کے امراض باقی ہیں، ان کی خواہشات زندہ ہے، ان کی خواہشات باقی ہے، اس کا شیطان سرکش ہے۔ میں نے سال بھر تک اس کی طرف توجہ کی، یہاں تک کہ نفس کے کل امراض جڑ سے جاتے رہے، ان کا خاتمہ ہو گیا، اس کی خواہشات مردہ ہو گئیں، اس کا شیطان مسلمان ہو گیا، اور تمام امر اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو گئے ہیں۔ اپنی ہستی سے جدا ہو گیا، مگر پھر بھی میں اپنے مقصود کو نہیں پہنچا۔ پھر میں توکل کے دروازے پر آیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں توکل کے دروازے پر آیا تاکہ مقصد حاصل ہو، بندش کھل جائے، مسئلہ حل ہو جائے، مطلب پورا ہو جائے۔ لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ توکل کے دروازے پر بہت بڑا ہجوم ہے، بہت بڑی بھیڑ ہے۔ میں اس ہجوم کو پھاڑ کر نکل گیا۔ پھر میں شکر کے دروازے پر آیا، مجھے اس دروازے پر بھی ایک بڑا ہجوم ملا، میں اس کو بھی پھاڑ کر اندر چلا گیا۔ اس کے بعد میں گنا کے دروازے پر آیا، یہاں بھی بہت بڑا ہجوم ملا، یہاں بھی بہت بھیڑ تھی جسے میں چیرتا ہوا، پھاڑتا ہوا اندر چلا گیا۔ پھر میں مشاہدے کے دروازے پر آیا، یہاں بھی ہجوم کو پھاڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ پھر میں فقر کے دروازے پر آیا تو میں نے اس کو خالی پایا اور میں اس کے اندر داخل ہو گیا۔ جب میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا، جن چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا تھا، وہ سب کی سب یہاں موجود ہیں۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات میسر ہوئی، روحانی عزت، حقیقی گنا اور سچی آزادی ملی۔ یہاں آ کر میں نے اپنی زیست کو مٹا دیا، اپنے اوصاف کو چھوڑ دیا، جس سے میری ہستی میں ایک دوسری حالت پیدا ہو گئی۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد بزرگوار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں دوران سیاحت میں کسی ایسے جنگل کی طرف نکلا کہ جہاں آب و دانے کا نام و نشان تک نہ تھا، پانی بھی نہیں تھا، کھانے کی کوئی چیز میسر نہ تھی۔ مجھے کئی روز تک پانی نہ ملا، جس سے پیاس کا از حد غلبہ ہوا۔ مجھے بے حد پیاس لگی۔ اچانک میرے سر پر ایک بدلی کا ٹکڑا آیا۔ میرے سر پر ایک بدلی کا ٹکڑا آیا، بادل کا ٹکڑا آیا، اس سے کچھ بوندیں مجھ پر پڑی، میں ان سے سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا۔ اس میں سے ایک صورت نمودار ہوئی جس نے مجھے یوں پکارا کہ اے عبد القادر، میں تیرا پروردگار ہوں، میں تیرا خدا ہوں، میں نے تیرے واسطے حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اسے دھتکار دیا تو اس کی روشنی معدوم ہو گئی اور وہ صورت دھوئیں کی شبیہ کی مانند دکھائی دینے لگی۔ پھر اس صورت سے آواز سنی کہ اے عبد القادر، تم نے بحکم الہی اپنے علم سے میرے مکر سے نجات پائی، میرے فریب سے نجات پائی، ورنہ میں اپنے اس مکر سے 70 صاحب طریقت ولیوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ میں نے کہا اے ملعون، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے پروردگار اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم نے بچایا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حضور سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ولیوں سے محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔